ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60، 5واں پارہ سورہ نساء پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، کہ وہ ایمان لائے کس پر؟ بما انزل الیک، اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں، اچھا جی، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کی بات کو بھی مان لیا، اس سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کے بھی اوپر جو کتابیں آئیں، احکام ہیں، ہم نے مان لیا۔ رب فرماتا ہے یریدون، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ پنچی بنائیں، کیا بنائیں؟ حاکم بنائیں، منصف بنائیں، فیصلہ کرنے کے لیے۔ کس کو؟ الی الطاغوت، شیطان کو، یعنی فیصلے کو شیطان کے پاس لے جائیں۔ وقد امروا، تحقیق حکم دیا گیا، اور حکم حالانکہ یہ دیا گیا ہے ان یکفروا بھی، کہ وہ اس کا انکار کریں۔ کیا کریں؟ اصلاً نہ مانیں، جو یہ کر رہے ہیں دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں اور فیصلے اپنے شیطانوں سے کروا رہے ہیں۔ شیطان کون ہے اس کی وضاحت تفسیر میں کرتا ہوں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے ان يُضِلَّهُمْ، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں ان کو بھٹکاتا رہے۔ اب آپ اس کا شان نزول سب جب سنیں گے، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کی تائید میں نازل ہوئی، پھر آپ کو اس آیت کا سارا پس منظر سمجھ آ جائے گا۔ بات یوں ہوئی کہ بشر نامی ایک شخص تھا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، ٹھیک ہے جی، حقیقت میں منافق تھا۔ اس بشر نامی شخص کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں نا ایک واقعہ جو عمر پاک کی بارگاہ میں لے کر گیا تھا آقا علیہ السلام کا فیصلہ نہ مان کر، یہ وہی واقعہ ہے، لیکن نام شاید پہلی بار سن رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ بشر نامی وہ شخص تھا جو کہتا تھا میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور تھا منافق۔ تو اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو مسلمانوں کے نبی کے پاس، جو تمہارا بھی نبی ہے، پیغمبر ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق جو تھا نا بشر نامی، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے سوچا اگر یہ میرا معاملہ، کیونکہ چوری تو اسی کے دل میں تھی نا جو منافق تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ فیصلہ ہمارے نبی کے پاس چلا گیا نا تو وہ تو رعایت نہیں کریں گے، وہ تو جو حق فیصلہ وہ فرما دیں گے، اور فیصلہ یہودی کے حق میں چلے جانا ہے، میں نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا، تو منافق نے جب یہ سوچا تو اس نے کہا میرا مطلب حاصل نہیں ہوگا اگر فیصلہ نبی سے ہوا، اللہ کے نبی سے ہوا۔ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چلو بھائی کعب بن اشرف، جو اس وقت یہودی تھا، بہت بڑا منافق تھا، جو 70 آدمی لے کر مشرکوں کے پاس گیا تو ان کے جا کر ان کے آگے سجدوں کے بتوں کے آگے سجدہ بھی کر دیا تھا، ایک ہونے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا۔
تو یہ وہی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نے کہا نہیں، ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف سے کروائیں گے، جو یہودی تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف تو رشوت خور ہے، وہ بظاہر میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، فیصلہ اس نے اس سے پیسے لے کر اس کے حق میں کر دینا ہے۔ اس نے کہا نہیں، دیکھو اس میں شان دیکھو ہمارے دین کی سچائی بھی اور ہمارے نبی کی بارگاہ کی صداقت بھی، کہ ویریاں نے بھی تعریف کی تھی شائبت ہادہ کردار ویکھو۔ ہاں جی، ویری بھی مانتے سن کہ جو فیصلہ حضور دی بارگاہ وچ ہونا نا، وہ یہودی کول بھی نہیں ہونا۔ اس واسطے تے کافر اپنے کول حضور دی بارگاہ وچ اپنی امانتاں رکھواندے سن، وہ جانتے سن، منتے اس واسطے نہیں سن کہ برادری نو کیویں چھڈ دیاں، ساڈیاں دکاناں بند ہو جانیاں نے۔ ہاں جی، تے جان پتہ انہاں نوں بھی سی کہ صادق و امین نے۔ جی جناب والا، وہ یہودی نے کہا جی میں اس پنچھی کو تسلیم نہیں کرتا، یہ میری نظر میں، میرے فکر و خیال میں یہ مسلم نہیں ہے، یعنی اس کی ذات ہمارے لیے ہمارا فیصلہ صحیح کر دے، یہ درست نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، میں اس کو اپنا پنچھی نہیں مانتا، چلو مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اب جناب والا وہ منافق نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں آ گئے، وہ منافق بھی جو مسلمان شو کرتا تھا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ، جیسے قرآن نے فرمایا یزعمون انہم آمنوا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، کس کے اوپر؟ جو آپ لے کر آئے، جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ کرتے کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلہ شیطان کو لو، یعنی یہ شیطان ہی سی کعب بن اشرف جنہوں اتنے تاغوت کیا گیا۔ میں پچھلے درس میں بیان کیتا ہے کہ جدو ابلیس بولیا جاوے تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ ابلیس، جدو تاغوت بولیا جاوے تو پھر ہر وہ بندہ مراد ہوتا ہے جڑا گمراہ کرے۔ کہتے ہیں جی تاغوتی قوتاں نے اس پیچھے، لفظ سنا جاتا ہے نا میڈیا تے بھی، ویسے بھی لوگ بولتے ہیں بھائی اس کے پیچھے تاغوتی قوتیں ہیں، یعنی اس کو سرکش کرنے والی یا گمراہ کرنے والی۔ تو جب تاغوت بولا جائے تو اس سے عام کوئی بھی شخص مراد لیا جا سکتا ہے، ہر وہ بندہ جو گمراہ کرنے والا۔ تو یہ بھی کعب بن اشرف چونکہ گمراہ ہی تھا، گمراہ کرنے والا تھا لوگوں کو، خود یہ کافر تھا، یہودی تھا یہ، تو اس لیے قرآن نے اس کو طاغوت بول کے تعبیر کیا کہ دعویٰ اے منافق جناب والا کردا ہے مومن ہون دا کہ میں ایمان والا، تو فیصلے کدے کول کرواندا ہے؟ طاغوت کولوں، یعنی کعب بن اشرف یہودی سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے رب نے فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ساتھ ساتھ آیت کو بھی سمجھتے جائیں، حالانکہ حکم یہ دیا گیا کہ ان کی بات کو نہ مانا جائے، گمراہوں کے پیچھے نہ چلا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے جو حق والے ہیں، جو صداقت بیان کرتے ہیں، جو صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں، سچائی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو دونوں کے معاملات سنے، چونکہ یہودی وہ حق پہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی بغیر کسی کی طرف داری کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے حق سچ فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب اس کو چین نہ آیا منافق کو، اس نے کہا چلو بھائی ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، الیاذ باللہ۔ اب وہ انہوں نے کہا چلو ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ یہودی وہ تو دونوں گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، وہ بشر نامی منافق بھی، وہ جب گئے نا تو یہودی نے پہلے کہہ دیا تھا ذرا دھیان نال حضور یہ فیصلہ پہلے ہو چکے ہے، تو فیصلہ تواڈے نبی نے کیتے ہے، ہاں جی میں تو یہودی ہاں، ہاں جی میں تو موسیٰ علیہ السلام دا پیروکار ہاں نا، ہاں جی تواڈے نبی نے فیصلہ میرے حق وچ فرما دیتے ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی یہ بات ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی فیصلہ کرنا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار نکالی، بیان سے نکال کر بغیر پوچھے آگے کوئی بات کیے اس منافق کا گلا کاٹ کے رکھ دیا، اس کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا، کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی۔
نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا. ہاں جی, عمر بھی جانتے ہیں منافق کا گلا کاٹنا, عمر جانتے ہیں, تو عمر جانتے ہیں کہ منافق کا حل کیا ہے. اب جناب والا ہوا کیا, جب اس کو قتل کر دیا, ہاں جی, اس کا گاٹا وڑ دیتا, ہاں جی, تو لا چھڑیا تے رولا پہ گیا جناب. وہ عمر نے مومن مار چھڑیا, عمر نے کلمہ گو مار چھڑیا. ہاں جی, یہ تو اپنے نوں مارنا شروع ہو گئے نے. ہاں جی, منافق اور کٹھے ہو گئے نال, اس کے گھر والے آ گئے, معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ یہودی بھی آ گیا, اور وہ جو منافق مارا گیا, جو خود کہتا میں مسلمان ہوں. تو واقعی تشویش پیدا ہو گئی کہ یہ منافق ہے, کیا معاملہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اب یہ معاملہ تھا ادھر ہی کہ جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. محبوب اے وہ بندہ ہے جڑے مومن ہونے دے دعوے تے کردے نے, لیکن فیصلے کنہاں کولوں کرواندے نے, شیطاناں کولوں. ہاں جی, اے مومن کوئی نہیں ہے, منافق ہے. ہاں جی, شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈالے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور جو معاملہ اٹھنے والا تھا ان کے خلاف وہ مسترد ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ شور اٹھ جائے, او ہو قانون ہاتھ وچ لے لیا, قانون ہاتھ وچ لے لیا. ہاں جی, قانون پھر حرکت میں جدوں نہ آوے تو پھر تلوار حرکت. حالانکہ قانون اس ٹائم حرکت وچ سی. کہڑا قانون مدینے پاک دی عدالت ہوئے تے قانون حرکت وچ نہ ہوئے, لیکن پھر بھی وہ جانتے سن کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کر کے آیا حضور دی بارگاہ وچوں. یہ ہوندا کون ہے جڑا نبی دا فرمان نہ منے تے اپنے آپ کو مسلمان بھی آکھے. آپ نے فرمایا وہ فیصلہ پھر عمر دی تلوار ہی کر دی. بچے مسلمان کھیل رہے سن. ہاں جی, یہ بھی واقعہ بڑا اس چیز تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مومن ہے نا, مومن وہ حقیقت میں مومن ہے. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ڈاکٹر اقبال نے کہا 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ سارے اس کے اندر قہاری, غفاری, قدوسی و جبروت, یہ ساری صفات اس کے اندر, اس کا ڈر ہو, خوف ہو. تو یہ تو وہ تھے کہ جو اندر سے کچھ اور تھے اور باہر سے کچھ اور تھے, جن کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ منافقون کے اندر پوری وضاحت کی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آگے کہتے ہیں ہم آپ کو بھی مانتے ہیں, ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں, لیکن حقیقت میں دل ان کا ان کے قول کے موافق نہیں ہے, دل سے کچھ اور ہے. وہ بچے کھیل رہے تھے تو گیند جا کے پادری کو لگی. ٹھیک ہے, پادری کو لگی تو اس نے آگے سے بکواس کرنا شروع کر دی. وہ بچوں کے ہاتھوں میں تھی آکھیاں, ڈنڈے, انہوں نے مار مار کے اس کو وہیں پہ واسطے جنم کر دیا کہ اس نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں. تو معاملہ جب چلا عمر پاک کی بارگاہ میں, آپ نے فرمایا کہ بچوں نے صحیح کیا ہے, جو ہمارے نبی کو بھونکے اس کا حال یہی ہوگا, اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. تو ہمارے صحابہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا بڑا ادب ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آواز بلند ہو جائے اللہ ساری عمر کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہاں ذرا سی آواز اوپر ہو جائے تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع کر دی جائیں اور تمہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. تو حضور کی بار کا ادب بھی سکھایا کہ اس منافق نے, بشر نامی منافق نے حضور کی بارگاہ کا فیصلہ نہ مانا, گویا بے ادبی کی, نافرمانی کر کے, تو اس کا حال یہی ہوگا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. اور منافقت, یہ بھی پتہ چلا کہ جو منافق ہے نا وہ بہت برا ہے. یہ مشرکوں سے بھی, یہودیوں سے بھی, یہ خصلت کے اعتبار سے بہت برا ہے. قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافق ہوگا نا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو منافقت اتنا برا یہ عمل ہے, یا اتنی یہ بری خصلت ہے کہ اس کا پھر فیصلہ عمر پاک کی تلوار کرتی ہے کہ منافق کا اور کوئی حال ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس لیے آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے تعلیمی امت کے لیے, جیسا کہ جمعے کے اندر بھی میں نے بیان کیا, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے مولا میرے دل کو منافقت سے پاک فرما دے.
حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، تو یہ امت کو اس لیے سکھایا کرتا اللہم طہر قلبی من النفاق، اے مولا میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے دکھلاوے سے پاک فرما، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما۔ یہ اللہ کے نبی بھی ہمیں تعلیم کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، منافقت سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول